حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث امام ترمذی کی ہے، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، حضور نے فرمایا کسی قوم کے لیے، کسی جماعت کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جس قوم کے اندر ابو بکر ہو اس میں امام کوئی اور کھڑا ہو جائے۔ اچھا مزے کی بات سنیں، جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، آپ کا جو غسل ہوا، آپ کے غسل میں جو لوگ شریک ہوئے وہ تین ہیں، دو خواتین ہیں اور ایک مرد ہے جس کا نام علی ہے، جو پانی دینے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، عورتیں غسل دے رہی تھیں۔ ان عورتوں میں ایک عورت کا نام اسماء بنت امیس ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی ہیں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا وصال ہوا، کس دور میں وصال ہوا؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے 6 مہینوں بعد سیدہ کا وصال ہوا۔ خلیفہ کون تھا؟ ابوبکر صدیق۔ غسل کس نے دیا؟ ابوبکر کی بیوی نے۔ جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس پر بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر آگے آپ ہوں، علی تمہاری بیوی ہے، میں آگے کیسے ہو سکتا ہوں؟ کہا مستحق امامت کے آپ ہی ٹھہرتے ہیں، خلیفہ آپ ہیں۔ اور یہ مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے، تمام فقہ کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ جب ولی خود موجود ہو، ولی خود جنازہ پڑھائے، اور ولی اگر کسی کو آگے کرنا چاہے تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی کو بھی آگے کر دے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو آگے کیا تو سمجھدار تھے، فقیہ تھے، سب سے بڑے عالم تھے۔ جب فاطمہ کے ساتھ شادی ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا، الاصابہ کی روایت ہے، امام ابن عبد البر نے لکھی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا فاطمہ تو اس پر خوش نہیں ہے؟ اما تردینا، تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یا رسول اللہ کس بات پر؟ کہ میں نے تیرا نکاح اس بندے سے کیا ہے جو میرے سارے صحابہ میں سب سے بڑا عالم ہے۔ سب سے بڑا عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ابو بکر اس کا استحقاق آپ کے پاس ہے، آپ آگے کھڑے ہو جائیں، نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں، غسل دیا بیوی نے، صدیق اکبر کی بیوی نے، جنازہ پڑھایا صدیق اکبر نے خود۔ اب یہاں کوئی بندہ آ کر یہ کہے کہ حضور امامت کے حقدار تو آپ تھے، آپ کو آگے کھڑا ہونا چاہیے تھا، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا میں موجود تھا، وہاں غائب نہیں تھا۔ اگر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت مجھی پر ہونا ہوتی تو ڈائریکٹ مجھی پر ہوتی۔ اگر خیبر کے لیے سارے انتظار کر رہے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ہوں گا میں ہوں گا، وہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو رب کا بھی محبوب ہے، رب کو بھی محبوب رکھتا ہے، رب اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اب ہر کوئی رات یہ ٹھان کر سویا، محبت تو ہم سب کرتے ہیں، ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ صبح جو فتح کا جھنڈا ہے وہ میرے ہاتھ میں۔ عمر بھی وہیں تھے، ابوبکر بھی تھے، صحابہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، سارے سوچ کر سوئے کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر جھنڈا کس کو ملا؟ علی کو۔ اب سوال سمجھ آیا جی؟ تو جواب بھی بالکل واضح ہے۔ اگر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں علی کا انتظار کر رہے ہیں تو یہاں علی کو آگے کیوں نہیں کر رہے؟ پتہ چلا کہ خلافت کے مستحق ہی حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی۔ اچھا پھر اس پر کئی سوال ہیں، جوابات ہیں، اختصار سے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 3 ماہ خلیفہ رہے، 10 سال کچھ ماہ حضرت عمر رہے، 11 سال کے قرب و جوار تقریباً حضرت عثمان رہے۔ یہ ٹوٹل 24 سے 25 سال کا عرصہ خلافت بنتا ہے۔ اس عرصہ خلافت میں علی کس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے؟ یہ 24 سے 25 سال علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پیچھے اس امام کے کہتے رہے۔ تو آگے امامت پر کون ہوتا تھا؟ ابو بکر، عمر یا عثمان؟ 3 خلفائے ثلاثہ مسلح امامت پر ہوتے تھے، علی پیچھے اس امام کے کہہ کر پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک بار بھی خیال نہیں آیا حقدار خلافت تو میں ہوں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ میں اسد اللہ ہوں، اللہ کا شیر ہوں، ڈرنے والا نہیں ہوں، تقیہ کرنا میری شان نہیں ہے، تقیہ کرنا میری شان ہے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اندر کچھ اعتبار کچھ علی علی ہے، تو تقیہ کرنا علی کی شان نہیں ہے جی، کہ دل میں کچھ تھا اور زبان پر کچھ تھا۔ علی کی زبان پر پیچھے اس امام کے تھا تو دل میں بھی یہی تھا۔ اور پھر ہمارا تو عقیدہ ہے، مجھے پتہ چل جائے کہ یہ بندہ بد مذہب اور بد عقیدہ ہے، میں بھول کر اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں، اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ بندہ بد عقیدہ تھا
تو میں اپنی نماز کو دہراتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, کسی کی بات نہیں کر رہا, اپنی بات کر رہا ہوں. میں اپنی نماز دہرا لیتا ہوں, میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. اگر بھول کر پڑھ لی تو پھر پتہ چلا بعد میں یہ تو بندہ بد عقیدہ ہے, میں اپنی نماز کو دہراؤں گا. اگر علی کو پتہ چل گیا تو پھر علی نے نمازیں دہرائیں 25 سالہ نہیں دہرائیں, انہی پر اتفاق کیا تو معلوم ہوا کہ علی ان کو خلیفہ, ان خلفائے ثلاثہ کو خلیفہ برحق جانتے تھے, اس لیے پیچھے نماز پڑھتے تھے.